یہ کبھی نہیں ملے گا آپ کو کہ یہ وہ نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا، جو میں تحریف ہوئی ہے، یہ تو بعد میں مولویوں نے بنا لیا، بعد میں دوسری صدی میں کسی نے بنا لیا۔ اگر ان میں کسی نے اعتراض کیا بھی ہے نا تو وہ اعتراض چلا نہیں ہے، ممکن ہے کوئی تاریخ سے اٹھا کے دکھا دے، وہ اعتراض مقبول نہیں ہوا پبلک میں، ان کے لوگوں نے اس کو مسترد کر دیا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے قرآن کریم میں جس کی وجہ سے یہودی بھی مانتا ہے، عیسائی بھی مانتا ہے، ہندو بھی مانتا ہے، سکھ بھی مانتا ہے، ان کے جو اسکالر ہیں وہ سارے مانتے ہیں کہ یہ وہی کتاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ کون سی ایسی چیز ہے وہ، کیا دلیل کیا ہے وہ؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں آ رہی میرا خیال۔ دیکھیں کسی بھی خبر کو پہچاننے کے نا کچھ سائنٹیفک اصول ہیں پوری دنیا میں مسلم۔ خبر کے سچا اور جھوٹا ہونے، ہمیں جب کسی سے کوئی کتاب پہنچتی ہے یا خبر پہنچتی ہے تو سچی بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹی بھی۔ میں نے ایک دفعہ بیان میں تواتر کی بات کی تھی کہ جو متواتر خبر ہوتی ہے نا وہ جھوٹی نہیں ہوتی۔ متواتر خبر میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا، بڑا لمبا بیان کیا تھا کہ لاکھوں لوگ مختلف علاقوں سے ایک چیز کو نقل کر رہے ہوں تو وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ تو میں اس کی ایک اور دلیل دیتا ہوں کہ متواتر خبر جھوٹی نہیں ہو سکتی، اس کی ایک سائنٹیفک دلیل ہے، اس کو کوئی بھی نہیں جھٹلا سکتا۔ وہ دلیل یہ ہے کہ 10 آدمی ہو، 10 آدمی، آپ نے 10 کو بلایا اور ایک کوڈ دے دیا ان کو 015678 کچھ کر کے ٹیڑھا میڑھا کر کے، ترتیب سے نہیں، 017598 پرچی پہ لکھ کے دے دیا آپ نے۔ دوسرے کو بھی بلا کے الگ سے چپکے سے دیا 015798، تیسرے کو بھی دے دیا 015798، چوتھے کو بھی دے دیا 015798، پانچویں کو بھی دے دیا 015798، سب کو پرچی میں لکھ کے پکڑا کے ان کو پھیلا دیا، اور ان کا اب آپس میں لنک نہیں۔ اب آپ تجسس میں ہیں کہ میں نے جو کوڈ دیا تھا ان 10 کو وہ کیا تھا، جو کوڈ دیا تھا نا 015798 دیا تھا، آپ کو نہیں پتا ہے۔ آپ دمشق میں گئے اس کے پاس، وہ مصر میں بیٹھا ہوا ایک آدمی، ایک دمشق میں بیٹھا ہوا، ایک شام میں بیٹھا ہوا، کوفہ میں بیٹھا ہوا، بصرہ میں بیٹھا ہوا۔ آپ دمشق والے شخص کے پاس گئے اور آپ نے اس سے پوچھا کہ وہ جو کوڈ آپ کو طارق صاحب نے دیا تھا وہ کیا تھا؟ کہتے 015798۔ آپ پھر گاڑی میں بیٹھے اور شام پہنچ گئے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب موبائل ایجاد نہیں ہوئی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس نے اس کو فون کر کے بتا دیا ہو یا اس نے اس کو فون کر کے بتا دیا۔ پھر آپ شام پہنچے، پھر آپ مصر پہنچے، جہاں جہاں جا رہے ہیں سب کے پاس سے پرچی پہ بھی وہی کوڈ نکل رہا ہے، اور جس کو زبانی یاد ہے تو زبان پہ بھی وہی کوڈ نکل رہا ہے۔ تو یہ اس کی علامت ہے، اس کو دنیا میں کوئی بھی نہیں جھٹلا سکتا کہ بھائی جو اصل آدمی نے جو کوڈ بتایا تھا وہ کوڈ 100% یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اس میں کسی نے اپنی طرف سے تحریف نہیں کی ہے، اگر کی ہوتی تو ایک نے کی ہوتی، 2 نے کی ہوتی، 3 نے کی ہوتی، سارے کے سارے ایک پر کیسے متفق ہو گئے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ 015798 کا آپ ایک تجربہ کریں، یہ تو میں نے ایک لفظ بتایا نا، آپ اس کے علاوہ کوئی اور لفظ 100 آدمیوں کو بٹھائیں، آپ ایک کے کان میں ایک کوڈ کہیں اور کہیں کہ دوسرے کو بتاؤ، وہ دوسرے کو بتائے گا، وہ تیسرے کو بتائے گا، وہ چوتھے کو بتائے گا، سویں انسان پہ آ کے وہ تبدیل ہو چکا ہوگا۔ بہت مشکل ہے، کیا کریں قاری امیر صاحب، ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ 100ویں نمبر پہ جا کے تبدیل ہو چکا ہو۔ ہم جب چھوٹے بچے تھے تو ٹی وی میں ایک پروگرام آتا تھا، ایک بچہ دوسرے کے کان میں کوئی لفظ کہتا تھا، وہ دوسرے کے کان میں، وہ تیسرے کے کان میں، چوتھے، اور آخری میں آ کے وہ سارا تیا پانچا ہو چکا ہوگا۔ کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، تیسرا کچھ اور کہہ رہا ہے، چوتھا کچھ اور کہہ رہا ہے، پانچواں کچھ اور کہہ رہا ہے، چھٹا کچھ اور کہہ رہا ہے۔ ایک اتنا سا کوڈ جو 4-5 ہندسوں پر مشتمل ہے، اس کی 10 آدمیوں میں جب وہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو اس کی حفاظت نہیں ہوتی، چینج ہو جاتا ہے۔ الحمد سے لے کے والناس تک قرآن مجید ایک ایسا کوڈ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا، انہوں نے یاد کیا، لاکھوں ہزاروں صحابہ نے سمجھا، سیکھا، مختلف ملکوں میں پھیل گئے، ان کا آپس میں کنیکشن ختم ہو گیا، کوئی کوفہ میں چلا گیا، کوئی مدینہ میں رہا، کوئی مکہ چلا گیا، کوئی دمشق چلا گیا، کوئی مصر چلا گیا، کوئی آذربائیجان چلے گئے، کوئی افغانستان چلے گئے، کوئی پشاور تک میں خبریں ملتی ہیں، پوری دنیا میں پھیل گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو سینہ بسینہ وہ منتقل کیا، پھر ان کے کروڑوں لاکھوں شاگرد پوری دنیا میں، ان کا آپس میں کوئی لنک نہیں تھا، کوئی گوگل نہیں تھا کہ سب نے گوگل سے اتار لیا ہو کہ صحابی نے گوگل پہ اپلوڈ کر دیا اور باقی سب نے گوگل سے اتار لیا۔ تو ہم کہہ سکتے تھے ان صحابی سے اپلوڈ کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے، ایک آدمی سے تو ہو سکتی ہے نا غلطی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آذربائیجان میں، دمشق میں، مصر میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی الحمد سے 4 الفاظ نہیں ہیں، 6666 کے قریب آیتیں ہیں، اور پوری دنیا میں پھیل گئی۔
اور جب لوگ سفر کر کے دمشق پہنچے تو وہاں بھی وہی پڑھا جا رہا ہے الحمد سے لے کے والناس تک، مکہ میں بھی وہی پڑھا جا رہا ہے، چیچنیا میں بھی وہی پڑھا جا رہا ہے، چائنا میں بھی وہی پڑھا جا رہا ہے، یورپ میں بھی، ناروے میں بھی، جرمنی میں بھی۔ تو اب یہ ایسی حقیقت ہے کہ اس کا انکار کرنے والا کہ اس میں تحریف ہوئی ہے، دنیا خود اس پہ ہنسے گی، بولے گی بھائی 4 الفاظ کی ایسے حفاظت نہیں ہو سکتی، اس میں تحریف ہو جاتی ہے، اور یہ لاکھوں لوگ ایک جیسا قرآن پڑھ رہے ہیں، تو یہ اس کی علامت ہے کہ اس میں تحریف نہیں ہوئی ہوتی تو کہیں تو سامنے آتی نا، نہیں آ رہی بات میرا۔ آج میں نے ایک آیت میں مصدقن کو مصدقن پڑھا غلطی سے، مصدقن کو کیا پڑھا؟ مصدقن، مطلب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پیچھے سے یہ جو بچہ ہے نا جو ہم نے آرڈر پہ بنوایا ہے، باقاعدہ یہ آرڈر پہ بنوایا اس لیے کہ یہ بچہ بہت چھوٹا ہے، سامنے لوگ کہہ رہے ہیں یار یہ اتنا چھوٹا نابالغ، تو اس کے ابا نے بتایا 16 سال کا ہی ہے، میں بے فارم دکھانے کے لیے تیار ہوں، تو اس لیے میں نے کہا تو آپ نے باقاعدہ آرڈر پہ بنوایا ہے، 16 سال کا اتنا سا ماشاءاللہ، لیکن ہے بڑا تیز ماشاءاللہ، اللہ نظر سے بچا ہے بڑا تیز، آرڈر پہ بنوایا ہم نے سامنے باقاعدہ۔ تو اب آپ دیکھو مصدقن کو مصدقن پڑھا تو فوراً، اور یہ صرف آج سے نہیں ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا ہے، کوفہ میں، بصرہ میں، آپ مکہ کا قرآن سن لیں وہ بھی وہی ہے۔ نمازوں میں اختلاف ہے، وہ یہاں ہاتھ باندھتے ہیں، ہم یہاں ہاتھ باندھتے ہیں، حضور سے آمین، آہستہ آمین، لیکن قرآن وہ بھی وہی پڑھتے ہیں اور ہم بھی، ایک حرف آگے پیچھے نہیں ہوتا، تو اب اس کا کوئی انکار کر نہیں سکتا۔ اور یاد رکھو قرآن کی اس طرح سے حفاظت ہو جانا ہی اس کے اللہ کے کلام ہونے کی دلیل ہے۔ اس زمانے کی کوئی بھی کتاب آج تک اس طرح سے محفوظ نہیں ہے۔ سمجھتے تھے کہ یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام، کسی جھوٹے نبی کا کلام اس طرح سے محفوظ نہیں ہوتا۔ تو اس زمانے کی کوئی کتاب اس طرح سے محفوظ نہیں ہے جس طرح سے قرآن مجید محفوظ ہے، ایک بات۔ دوسری بات، اس زمانے میں جتنی زبانیں تھیں وہ زبان وہ بھی پوری طرح محفوظ نہیں، لیکن آپ اندازہ لگاؤ کہ اللہ نے قرآن کی الفاظ کی حفاظت کے لیے الفاظ کو محفوظ کیا اور قرآن کے میننگ کی حفاظت کے لیے عربی زبان کو محفوظ کر دیا۔ ایک انگریز نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ قرآن میں لفظی تحریف نہیں ہے لیکن قرآن کے مطلب میں تحریف ہے، مطلب، اور اس نے دلیل یہ دی ہے کہ ایک ہی آیت کی مختلف تفسیریں کیوں ہوتی ہیں۔ دلیل سمجھ رہے ہیں بات کی؟ اس نے کہا دیکھو بھائی ایک ہی آیت ہے، ایک مفسر اس کی ایک تفسیر کرتے ہیں، دوسرے مفسر اس کی دوسری تفسیر کرتے ہیں، تو یہ اس کی علامت ہے کہ اس میں معنوی تحریف ہوئی ہے، لفظ تو وہی ہے لیکن مطلب میں گڑبڑ کی ہے۔ مجھ سے کسی نے پوچھا، میں نے اس کا فوراً جواب دیا، میں نے کہا اگر کسی آئین میں، قانون میں، کوئی آئین میں کوئی قانون لکھا ہوا ہو، عدالت میں وکیل اس قانون کا مطلب بتائے اور اس پہ دوسرا وکیل اعتراض کرے کہ نہیں میری نظر میں اس کا یہ مفہوم ہے، یہ مفہوم ہے، تو کیا آپ اس کو یہ کہیں گے کہ پاکستان کے قانون میں مطلب ہی تحریف ہو چکی ہے؟ کیا یہ کہیں گے؟ یہ تو پھر دنیا کا کوئی قانون اس سے محفوظ رہا ہی نہیں۔ وکیل تشریح کرتے ہیں نا قانون کی، جج صاحب یہ جو شق ہے نا پاکستان قانون، اس شق کا یہ مطلب ہے، دوسرا کہتے ہیں نہیں یہ مطلب ہے، کیا مطلب؟ قانون میں معنوی تحریف ہو گئی؟ کیا تحریف نہیں ہوئی ہے، اس میں یا تو دونوں احتمال ہوتے ہیں، یا ایک مطلب صحیح ہوتا ہے دوسرا غلط ہوتا ہے، تو وکیل پھر دلیل سے ثابت کرتا ہے کہ یہ والا مطلب صحیح ہے اور دوسرا والا مطلب غلط ہے۔ تو ایسے ہی مفسرین کی رائے میں جب اختلاف ہوتا ہے یا تو وہ اختلاف اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ قرآن کی آیت کے وہ دونوں مفہوم نکل رہے ہوتے ہیں اور اللہ نے دونوں مفہوم رکھے ہوتے ہیں اس میں تاکہ اس میں لچک رہے، لچک، اور یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک مفہوم صحیح ہوتا ہے دوسرا مفہوم غلط ہوتا ہے، تو جو صحیح مفہوم ہوتا ہے اس پر دلائل قائم ہوتے ہیں، دلیل سے ثابت کیا جاتا ہے کہ یہ والا صحیح ہے اور دوسرا والا غلط ہے۔ تو تشریح میں اختلاف ہو جانا یہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ اس میں معاذ اللہ کیا ہو گئی ہے، تحریف ہو گئی۔ تو میں جلدی سے 5 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی، لفظی بھی حفاظت کی اور معنوی حفاظت کے لیے اللہ نے اس زبان کو محفوظ کر دیا جس زبان میں قرآن نازل ہوا۔ آج عربی زبان 20 ملکوں میں بولی جاتی ہے، 20 ملکوں میں، 2-4 نہیں۔ اور کمال کی بات ہے کہ ہر ملک کی عربی میں فرق ہے۔ سعودی عرب میں جائیں گے وہ عجیب سی عربی، عوام عجیب سی عربی بول رہی ہے۔ مصر میں جائیں گے عجیب سی عربی۔ ایک مصری آیا وہ کہنے لگا اللہ اکبر، میں نے کہا اکبر کیا ہوتا ہے؟ اکبر کو کیا بولتے ہیں؟ اکبر۔ سوڈان میں الگ ہے، شام میں الگ ہے، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ جو قرآنک عربی ہے نا وہ سمجھتے سب ہے۔ سعودیہ میں بھی سمجھی جاتی ہے، مصر میں بھی سمجھی جاتی ہے، سوڈان میں بھی سمجھی جاتی ہے۔ اس کی مثال ہے جیسے اردو صرف کراچی میں بولی جا رہی ہے، پاکستان اصل صرف کراچی میں، کہیں بھی نہیں، لیکن حیدرآباد میں بھی سمجھی جائے گی،
पंजाब में भी समझी जाएगी, बोली भी जाएगी, समझी भी जाएगी। एबटाबाद में भी बोली भी जाएगी, समझी भी जाएगी, पेशावर में भी बोली भी जाएगी, समझी भी जाएगी, और जहां भी चले जाओ। तो इसका मतलब क्या है कि उर्दू जबान पाकिस्तान में जिंदा है, बोली भी जा रही है और समझी भी जा रही है। तो इसी तरह अरबी 20 मुल्कों में बोली भी जाती है और समझी भी जाती है। और कमाल की बात यह है कि अरबों का जो मीडिया है, अवाम की जबान चेंज है लेकिन मीडिया की जबान चेंज नहीं है, और लिखने वाली जो जबान है वो भी चेंज नहीं है। अरब बोलेंगे पता नहीं क्या क्या, लिखेंगे वही अरबी जो कुरान वाली अरबी है। यानी उन्होंने रस्मुल खत इजाद ही नहीं किया तब्दील शुदा अरबी का। जैसे मिस्री बोलेगा अल्लाहु अकबर, लेकिन लिखेगा क्या? अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर का लफ्ज सऊदीया में भी अल्लाहु अकबर ही लिखा जाएगा, मिस्र में भी, सूडान में भी, लीबिया में भी, हर जगह सब समझ जाएंगे कि क्या लिखा हुआ है। तो बताओ मेरे भाई, दुनिया में कोई ऐसी जबान नहीं है इतनी पुरानी जो इस तरह से महफूज हो। एक गैर मुस्लिम ने इस्लाम कबूल किया इसी बुनियाद पर, उसने कहा कि कैसी जबान है जिसपे अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया और उस जबान की खुदा ने हिफाजत कर ली है। आप अजीब हैरान होंगे, अरबी में 1400 साल पहले जिस लफ्ज को जो कहा जाता था ना, आज भी वही कहा जाता है। अरबी में 1400 साल पहले पानी को क्या कहते थे? माँ। आज भी पानी को क्या कहते हैं? माँ। 1400 साल पहले जमीन को कहते थे अर्ज, उनके लिटरेचर में मिलता है। अच्छा, एक अजीब बात है कि अल्लाह ने 1400 साल पुराना अरबों का लिटरेचर भी महफूज कर दिया है। यानी उस जमाने की जो अरब में गैर मुस्लिम लोग थे उनकी शायरी भी महफूज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से 40 साल पहले जो शुआरा गुजरे थे उनके दीवान और उनकी शायरी और उनका कलाम आज भी महफूज है, मदारिस में पढ़ा और पढ़ाया जाता है। हालांकि शायरी से हमने क्या करना है भाई, उस जमाने जो इस्लाम नहीं लाए थे उनकी शायरी क्यों महफूज है? ताकि उस शायरी से आप ओरिजिनल अरबी जान जाएं और उससे फिर आप कुरान का मतलब और मफहूम समझ जाएं। तो ये है वो जबान, और अल्लाह ने कैसे कुरान मजीद को अजमत दी है, कितनी जबरदस्त अजमत। दुनिया में इससे ज्यादा पढ़ी जाने वाली कोई किताब नहीं। इतना पढ़ा जाता है, इतना पढ़ा जाता है जिसकी कोई इंतहा नहीं। दुनिया में बगैर समझे इससे ज्यादा पढ़ी जाने वाली कोई किताब नहीं, समझ के इससे ज्यादा पढ़ी जाने वाली कोई किताब नहीं। दुनिया में इससे ज्यादा सुनी जाने वाली कोई किताब नहीं, सुनी जाने। दुनिया में इससे ज्यादा अदब और तमीज के साथ पढ़ी और सुनी जाने वाली कोई किताब नहीं है। कोई दुनिया की किताब ऐसी नहीं जिसे बावजूद होकर लोग पढ़ते हो। इस किताब से पहले आप अपने जिस्म को साफ सुथरा करते हो, नहाते हो, गुस्ल करते हो, वुजू करते हो, उसके बाद आप इसकी तिलावत करते हो। और दुनिया में कोई किताब ऐसी नहीं है जो खड़े होकर इतनी देर तक सुनी जाती है। बहुत मुश्किल है समझना, कोई है बताओ खड़े होकर। और दुनिया में कोई किताब ऐसी नहीं है जो खड़े होकर बगैर समझे इतनी देर तक सुनी जाती है। बात तो समझ में आ रही है तो इंसान खड़े होकर भी सुन ले, तो समझ में नहीं आ रही फिर भी सुन रहे हैं। और दुनिया में कोई किताब ऐसी नहीं है जो खड़े होकर बगैर समझे इतनी ज्यादा पढ़ी जाती है। और दुनिया में कोई किताब ऐसे नहीं है जो खड़े होकर समझ के इतनी ज्यादा पढ़ी जाती है। हर लिहाज से किसी किताब को पढ़ने की जितनी जिहतें हो सकती हैं मुख्तलिफ अंदाज से, वो सारी जिहतें एक कुरान में अल्लाह ने जमा कर। एक चीज बस रह गई आखिर जिसके लिए हम ये बयान कर रहे हैं, ये सब तो आपको पहले से पता है, वो ये है कि अमल नहीं किया। क्या है? लेकिन एक बात आपको बताऊं ना, ठीक है 100% अमल नहीं होता, लेकिन दूसरी किताबों से अगर कंपेयर किया जाए तो दुनिया में किसी किताब के ऑर्डर्स और उसके अहकामात को इतना फॉलो नहीं किया जाता जितना कुरान मजीद को फॉलो किया जाता। ये जरूर है कि हम लोग 100% नहीं है, लेकिन अगर कंपेयर करें दूसरी किताबों से तो किसी किताब को इतना फॉलो नहीं किया जाता, किसी किताब के इतने फॉलोअर्स नहीं होते जितने कुरान मजीद के हैं। तो भाई ऐसे ही नहीं हो गया, इसके पीछे कोई हाथ है। मैं एक वाकया सुना के अपनी बात को खत्म करता हूँ। हजरत मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब ने एक दफा एक वाकया सुनाया। मैं बचपन में उनके बयान में जाता था, मैंने बराह रास्त सुना। उन्होंने वाकया ये सुनाया कि पिछली कौमों में ना एक शख्स गुजरा, उसने नबूवत का दावा किया। जब दावा किया तो उसके चंद चीले हो गए, जैसे रूहानी वालों के 4-5 हो ही जाते हैं, ऐसे झूठे नबूवत के भी 5-6 हो जाते, जैसे अफसरी वालों के हो गए बहुत सारे, अब ऐसे हो जाते, वो तो हर एक के जाते हैं।
تو ایسے اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا, لوگوں کو الو بنایا, 2-4 کرتب دکھائے, لوگ اس کے ساتھ ہو گئے. اب اس نے سوچا کہ یار اس ملک سے ہجرت کرو, یہاں پٹیں گے نا, یہاں مسلمان زیادہ رہتے ہیں, کہیں اور چلو. نبی نے بھی تو ہجرت کی تھی نا, ہم بھی یہاں سے ہجرت کرتے. 5-6 چیلے اور ہو گئے تو وہ سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے, ایک ملک سے گزرے جہاں بہت شدید سردی تھی, اتنی شدید سردی تھی. تو اس شدید برفانی علاقے میں اس جھوٹے نبی نے دیکھا کہ ایک شخص مسجد کے مینار پہ صبح صادق کے وقت چڑھتا ہے اور اللہ اکبر اذان دے رہا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. شدید سردی میں کسی بہت دور کسی ملک میں جو مکہ سے بہت دور تھا. اس جھوٹے نبی نے کہا کہ یہ کیا کر رہا ہے چیلے سے. اس نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے. اس رات کے وقت میں, صبح صادق کے وقت میں, سخت سردی میں مسجد کے مینار پہ چڑھ کے چیخ رہا ہے. اس نے کہا بھائی میں اپنی نبوت سے رجوع کرتا ہوں. انسان کا بچہ ملنا بہت مشکل. کوئی نیک ہوتا ہے اوپر سے فارغ ہوتا ہے, کوئی نیک ہوتا ہے مگر ادھر سے کیا ہوتا ہے فارغ. کوئی ادھر سے بھی ذہین ہوتا ہے, نیک بھی ہوتا ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا شروع کر دیتا ہے. وہ حقیقت میں ذہین ہوتا نہیں ہے. یاد رکھو, جو بھی ذہین آدمی ہوگا نا وہ اپنے آپ کو عقل کل کبھی بھی نہیں سمجھے گا. دنیا میں ہمیشہ بے وقوف لوگ اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں. یہ بے وقوفوں کا کام ہے. تکبر اور خود پسندی یہ بے وقوفوں کی بیماریاں ہیں, یہ عقل مندوں کی بیماریاں نہیں ہیں. تکبر ہوتا ہے نا, پیسہ آ گیا ایک دم اپنی اوقات بھول گیا, یا کسی سے کبھی مشورہ ہی نہیں لیتا, سمجھتا ہے کہ جو مجھے اللہ نے عقل دی ہے کسی اور کو نہیں دی ہے. اٹ مینس کہ یہ پرلے درجے کا احمق اور بے وقوف. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, عقل بچوں میں کم ہوتی ہے, بچوں میں زیادہ ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے؟ کم ہوتی ہے نا بچوں میں. تو بچوں میں خود پسندی بھی ہوتی ہے. بچے کے سامنے دوسرے بچے کی تعریف کریں اس کو غصہ آتا ہے. بچوں میں تکبر بھی ہوتا ہے بہت جلدی, ذرا سی بات پہ دوسرے بچوں کے سامنے اترانے لگتے ہیں, شو مارنے لگتے ہیں. لیکن جب میچور ہوتے ہیں, سمجھدار ہو جاتے ہیں, تو یہ چھچور پنا چھوڑ دیتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ انسان کا بچہ تلاش کرنا کیا ہے بہت مشکل. تو پھر مفتی رشید احمد صاحب نے نائب بنایا بہت طویل عرصے کے بعد, جو ہمارے شیخ ہیں حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب, اور پھر ان پہ ایک پوری ایک کتابچہ لکھا کہ ان کو جو میں نے نائب بنایا ہے, میں نے ایسے ایسے طریقوں سے ان کو آزمایا ہے کہ خانقاہوں میں اس آزمائش کا تصور بھی نہیں کوئی کر سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ایسے طریقوں سے ان کو آزمایا ہے. 3 چیزیں بزرگ بننے کے لیے ضروری ہوتی ہیں, خوب سمجھ لو. یہ جو آج کل ہر پاگل سے پاگل بزرگ بنا پھر رہا ہے نا, پھونکوں والا اور چڑیلوں والا, اٹ از ناٹ بزرگ. نیک بننے کے لیے بزرگ نیک ایک ہی چیز ہے. بزرگ کوئی الگ سے اخلائی مخلوق نہیں ہوتی. 3 چیزیں باطنی صفات. ظاہری طور پر تو ہر گناہ سے بچنا ضروری ہے, یہ میرا ٹاپک نہ رہ جائے گا, وہ میں پھر اس پہ رپورٹ بعد میں پیش کروں گا. ابھی تم دوبارہ شیطان کی طرف آ رہے ہیں. ایک حب جاہ نہ ہو. حب جاہ کا مطلب شہرت کا بھوکا, بڑا بننے کا شوق, ہر جگہ یہ کہ میری ٹانگ اونچی رہے. جس میں یہ ہے وہ انسان کا بچہ ہی نہیں ہے. وہ اس کے اندر جراثیم کون سے والے ہیں؟ شیطان والے. نمبر 2, حب مال نہ ہو, پیسوں کا بھوکا نہ ہو. بعض لوگ پیسے کے بھوکے نہیں ہوتے, شہرت اور عزت کے بہت بھوکے ہوتے ہیں. بعض عزت اور شہرت کے بھوکے نہیں ہوتے, پیسوں کے لالچی ہوتے ہیں. وہ عزت بیچ کے پیسہ کماتے ہیں, کہتے ہیں عزت جائے پیسہ نہ جائے. یہ بھی بہت بڑی بیماری ہے. اور تیسری چیز ہے حب باہ, ٹھرکی, عورت کے ٹھرکی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ 3 قسم کی ٹھرک مارکیٹ میں بہت چل رہی ہے. عورت کی ٹھرک کیا ہوتی ہے؟ بندے کا فون آیا 2 منٹ میں نمٹا دیا. کسی خاتون کا فون آیا, ذرا آواز اچھی ہے, فون پہ چپک گیا. اور یہ ان لوگوں میں خطرہ زیادہ ہوتا ہے جو مشہور ہوتے ہیں, کیونکہ ان سے عورتوں کا واسطہ بہت ہوتا ہے. عام آدمی کو اتنا واسطہ نہیں پڑتا. تو ایسے مذہبی اسکالرز بھی ہیں کہ انٹی کو سمجھاتے سمجھاتے اس کے گھر تک پہنچ گئے. بہت ہے. کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ہوتے نیک ہیں لیکن عورت کے فتنے میں آگے بگڑ جاتے ہیں. کچھ ہوتے ہی فراڈی ہیں شروع سے. بعض دفعہ بندہ نیک ہوتا ہے لیکن وہ عورت کے فتنے میں پڑ کے برباد کر دیتا ہے اپنے آپ. ایسے لوگ بھی ہیں. اور کچھ ہوتے ہی 2 نمبر ہیں شروع سے. تو جو ان چیزوں سے بچ گیا تو تصوف کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ اس میں حب باہ بولو نہیں.
ایک ہوتا ہے قوت با، ایک ہوتی ہے حب با، دونوں میں کیا ہے؟ اب کیا ہو گیا؟ فرق ہے. قوت با کو مردانگی کو بولتے ہیں، وہ تو پیغمبروں میں بہت ہوتی ہے. ایک پیغمبر میں 40 مردوں کے برابر قوت ہوتی ہے، یہ تو مرد کی مردانگی ہے. ایک ہے حب با، ہوس، اندر کچھ بھی نہیں ہے، گٹکے کھا کھا کے تباہ ہو گیا ہے. ٹھڑک اتنی ہے کہ انٹی ایک گلی کے ایک کونے سے گھسے گی نا تو جب تک اس کو دوسرے کونے سے نکال نہیں دیتا نظر نہیں جھکے گی اس کی. آپ دیکھ لو کراچی کے گٹکے والوں کو. صحت کا یہ عالم ہوگا کہ قمیض اتاریں تو پوری پسلیاں آپ گن سکتے ہیں باہر سے. ایکس رے رپورٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. الٹرا ساؤنڈ کے لیے کہ ڈاکٹر نے بولا ضرورت نہیں ہے، یہاں سے پستہ نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. گٹھکوں کا دیکھو، کوئی نیچرلی اگر کوئی لڑکا باریک ہے نا تو اس پہ طنز مت سمجھو، کیونکہ یہ تو اللہ کی بنائی ہوئی وہ ہے. کچھ باریک ہوتے ہیں، کچھ کیا ہوتے ہیں. میں تو گٹکا نہیں کھاتا تھا لیکن میں بہت باریک. یہ تو میں 2013 میں تھوڑا سا موٹا ہوا ہوں، شادیوں کی برکت کہہ لو یا کیا کہہ لو، واللہ ان کو پتا ہے میں کتنا باریک سا ہوتا تھا. 2013 سے پہلے میری یہی پوزیشن تھی جو میں بیان کر رہا ہوں. لیکن وہ باریکی صحت کی کمزوری کی وجہ سے نہیں تھی، وہ نیچرلی دبلا پتلا. کیونکہ صحت تو پہلے اب سے زیادہ اچھی تھی. اس وقت ہم بھاگتے تھے، پکڑائی میں نہیں آتے تھے، تو پہلے زیادہ اچھی صحت تھی جب دبلے تھے. تو ایک دبلا یا ایک موٹا وہ ہوتا ہے جو نیچرلی اللہ نے کسی کو موٹا بنایا، کسی کو کیا بنایا. یعنی میں اتنا باریک تھا کہ جب میں نے دوسری شادی کی تو بڑے ہنگامے ہوئے خاندان میں. تو ہمارے استاذ نے پوچھا کہ تمہارا وزن کتنا ہے. مجھے یاد ہے میں نے کہا 50 کلو. انہوں نے کہا کام 90 کلو کا کیا تم نے. ویٹ تمہارا 50 کلو ہے اور کام تم نے کون سا کر لیا؟ 90 کلو والا کر لیا. جب میں نے دوسری کی تھی تو وہ بڑی بحثیں بہت چلتی تھی. تو میں بیٹھا ہوا تو میری پنڈلی نظر آ رہی تھی بہت ہی باریک سی. ہمارے استاذ کی عادت تھی مزاح کرنے کی. انہوں نے کہا بھائی یہ پنڈلی نیچے کرو. بات ہے 2 4 شادیوں کی چل رہی ہیں اور یہ پنڈلی جو ہے نا یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا. تو ایک تو باریک جو کوئی بائی نیچر ہو، لیکن جو گٹکوں والا باریک ہے نا میں اس کی بات کر رہا ہوں. بعض لڑکے گٹکے کھا کھا کے، پان گٹکے سگریٹ، ہمارے دوست سگریٹ صبح شام پیتے تھے. ہم سوئمنگ پول گئے سوئمنگ کے لیے، 2002 یا 2003 کی بات ہوگی. اب ہم سوئمنگ کر رہے ہیں، وہ بیچارہ یہاں سے وہاں جائے تو اس کا سانس ہی پھول جائے اور حالت بھی ایسی کہ باریک ہو گیا. تو پھر خود ہی کہتا ہے بھائی، میں نے کہا کہ یار اچھا شادی بہت کرتا تھا، شادی کرا دو مفتی صاحب، شادی کرا دو. پھر ایک دن خود ہی کہنے لگا مفتی صاحب آج جو میں نے اپنا اسٹیمنا چیک کیا نا سوئمنگ میں، اپنے بارے میں کہہ رہا تھا، تو مجھے لگتا ہے دھواں ہی نکلے گا. سمجھ رہے؟ مجھے لگتا ہے اب کیا ہوگا، دھواں ہی نکلے گا. بیچارہ یہاں سے وہاں جاتا، اس کا سانس پھول جاتا. تو صحت کراچی کے جو گٹکے والے لڑکے ہیں ان کی یہ، اور باتیں کون سی ہیں 4 شادیوں کی. تو یہ صحت نہیں ہے، یہ جذبہ نہیں ہے. اٹ از کالڈ ٹھرک. اب میں اور کون سا مہذب لفظ استعمال کروں اس کے لیے؟ کیا یہ کیا کہلاتا ہے؟ ایسے جیسے بھوک لگ نہیں رہی اور کھا 6 پراٹھے رہے. تو یہ ہوس ہے. ایک تو ہے نا شدید بھوک لگ رہی ہے، پوری دیگ کھا گیا. یہ تو طاقت اور قوت کی بے. جگر اور میدا بہت مضبوط ہے بھائی، 1-2 پراٹھوں سے پیٹ ہی نہیں بھرتا. ایک ہے بھوک ٹکے گی نہیں ہے، کھاتا ایسے جیسے صدیوں کا بھوک ہے. تو یہ اٹ از کالڈ. اب آپ لوگ بھی سیکھ جائیں نا، یہ کیا ہے؟ یہ ٹھرک ہے، یہ صحت نہیں ہے. تو جو عورت کی ٹھرک ہوتی ہے نا بعض لوگوں کو کہیں سے بھی بس دوستیاں فیس بک پہ بھی، اور پوری رات بیٹھے رہتے ہیں فیس بک پہ دوستیاں لگانے میں لڑکیوں سے. یہ عمل کہلاتا ہے حب باہ. سمجھ رہے ہو؟ باہ کی ٹھرک ہے. تو یہ 3 چیزیں انسان کو غیر اخلاقی بنا دیتی ہیں. شہرت کی بھوک کا بھوکا ہو، پیسوں کا لالچی ہو، عورت کا ٹھرکی ہو. فرق ہی نہیں کرتا کہ ہر جگہ اسی میں لگا رہتا ہے بس. تو یہ بعض دفعہ کسی میں 3 بیماریاں ہوتی ہیں، بعض دفعہ 2 بیماریاں ہوتی ہیں، بعض دفعہ ایک ہی بڑی خطرناک ہوتی ہے. تو شیطان جو تھا نا، شیطان اس میں نہ مال کی محبت تھی نہ عورت کی ٹھرک تھی. اس میں ایک ہی بیماری اتنی خطرناک تھی جو 2 کے قائم مقام ہے. وہ کیا ہے؟ حب جاہ، تکبر، کہ سب سے زیادہ عزت میری ہونی چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں؟ اللہ کے دربار میں میں ہوں بھائی، میں سب سے زیادہ موسٹ امپورٹنٹ پرسن کون ہوں؟ اللہ کے لیے میں ہوں. یہ آدم کیوں آیا بعد میں؟ اس کو اتنا پروٹوکول کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو یہ تصوف میں جس میں 3 چیزیں نہیں ہوں گی، یعنی شیخ کا خیال ہوتا ہے کہ یہ 3 چیزیں نہیں ہیں، تو ان کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ نیک آدمی. ہمارے ہاں آج کل نیک کی ڈیفینیشن یہ رہی نہیں. ہمارے یہاں نیک کی ڈیفینیشن تو جھاڑ پھونک اور پھونکوں والا اور جن چڑیل بھوت بھگانا اور
بہت زیادہ دیکھ لیا تو کوئی بہت عبادت کر رہا ہے، عبادت بھی اس کا ایک حصہ ہے، لیکن آپ عبادت بہت کر رہے ہو اور دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں آپ کے دل میں، مال کی محبت ہے، دنیا کی محبت کے گٹر جب ابلتے ہیں تو مال کی محبت پیدا ہوتی ہے اور جاہ کی محبت، ان دو چیزوں کا مجموعہ دنیا کی محبت کہلاتا ہے، یعنی حب مال، حب جاہ اور حب باہ، یہ تین چیزوں کا مجموعہ کو ہم ان شارٹ کیا کہتے ہیں؟ حب دنیا، دنیا کی محبت۔ حالانکہ مسافر خانہ ہے، اس سے کیوں اتنی محبت کر رہے ہو بھائی، کیوں لفٹ کرا رہے ہو اس کو اتنا؟ تو یہ تین چیزیں جس میں ہوتی ہیں وہ اللہ کی نظر میں اچھا نہیں، بعض میں دو ہوتی ہیں، بعض میں ایک ہی بہت خطرناک ہوتی ہے۔ تو اب شیطان کا مسئلہ کیا تھا میرے بھائی؟ شیطان ڈپریشن میں گیا، ٹینشن میں گیا، اس بات سے ٹینشن میں گیا کہ اس کو سجدہ میں کیوں کروں، اس کو مجھ سے افضل کیوں بنا لیا۔ مائک کی آواز ابھی بھی کم ہے، مجھے بڑا چیخنا پڑ رہا ہے اور تیز ہو نہیں رہی میرا خیال ہے۔ تو اس ٹینشن میں شیطان نے تین غلطیاں کی ہیں، اس کے تین سائڈ افیکٹ ہیں، کیونکہ یہ ٹینشن غلط ہو رہی تھی۔ پہلا اس کو نقصان یہ ہوا کہ خدا کی ناراضی، پہلا نقصان یہ ہوا کہ ثواب نہیں ملا اس ٹینشن پہ۔ وہ ٹینشن بھی تو ایک مصیبت ہے نا، ایک عذاب ہے، تو اپنے آپ کو بلا وجہ کے عذاب میں ڈالا، اس نے ٹینشن میں ڈالا، یہ ایک سائڈ افیکٹ۔ نمبر دو، اس پہ ثواب نہیں ملا اس کو، بلا وجہ کا عذاب۔ نمبر دو، گناہ ملا اس کو۔ اور نمبر تین، اس ٹینشن میں فیصلے کیا کیے اس نے؟ غلط۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب اس کو ٹینشن ہوئی وہ جا کے تھوڑا آرام کرتا، اے اللہ ابھی تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، تو نے آدم کے بارے میں حکم دیا کہ میں سجدہ کروں، میں بہت ٹینشن میں اس وقت، تو اے اللہ کل دیکھوں گا اس بارے میں غور کر کے تجھے بتاؤں گا۔ بات یہ بھی غلط تھی بھائی، اللہ کا آرڈر فوراً پورا کرو، لیکن ڈیلے کر دیتا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ابھی فیصلہ نہیں ہو رہا، ابھی میں بہت غصے میں ہوں۔ جیسے جو طلاقیں دے دیتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں بھائی لڑائی ہو رہی ہے، بیگم کو بولو ابھی میں بہت غصے میں ہوں، بیگم مانگ بھی رہی ہوتی ہے بات، دے دو طلاق دے دو، غصے میں دے دیتا ہے، تو اس کو بولو بھائی ابھی میں بہت غصے میں ہوں، اس ٹاپک پہ ہم کل بات کریں گے۔ گٹکا کھانے چلے، ایسے موقع پہ گٹکا جائز ہے، کچھ تو کھائے نا، ٹائم گزارے باہر جا رہے، گٹکے کا علاج ہو جائے گا، تیزاب سے کلیاں کرا دیں گے، ڈیٹول سے کلیاں کرا دیں گے ہم، طلاق کا علاج نہیں ہوگا۔ تو اب کیا ہے؟ فیصلے غلط، وہ غلط فیصلہ شیطان کا کیا تھا؟ بھائی ریلیکس ہو جا، کسی ڈاکٹر کے پاس چلا جا، 2 ٹیبلٹ کھا کے سو جا، جب ذرا اسٹریس اور کھچاؤ کم ہوگا پھر فیصلہ کرنا۔ نا، فیصلے بھی سارے ابھی ہوں گے۔ وہ فیصلہ کیا ہے؟ اللہ کا تو کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا، اس نے کہا کہ اے اللہ، اس شیطان، اس آدم کی وجہ سے میں مردود ہوا نا، تو تو مجھے قیامت تک زندگی دے، میں اس شیطان آدم اور اس کی ذریت کو پورا زور لگا دوں گا، جنت میں جانے نہیں دوں گا، کچھ بھی ہو جائے، ایسی کی تیسی۔ یہ نہیں سوچ رہا بے وقوف کہ اس کا آدم اور اس کی اولاد کو تو نقصان ہوگا، کم بہت تجھے کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ کیا اس پہ تجھے کیا قیامت کے دن کوئی نشان حیدر دیا جائے گا، یا کوئی شیلڈ دی جائے گی تجھے تیری خدمات پہ، یا تیری برادری تجھ سے خوش ہو جائے گی کہ ابا ایسا کام کر کے گئے کہ مزہ آ گیا ہے؟ بھائی کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ اس سے تجھے اور نقصان ہوگا، تو ہمیشہ کے لیے اللہ کا دشمن قرار پائے گا، پھر میدان حشر میں تیرا حساب ہوگا، پھر تجھے ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ تو کیوں اتنی بڑی مصیبت مول لے رہا ہے؟ لیکن ٹینشن جب بنائی ہوئی ہوتی ہے نا، خدا کی طرف سے نہ ہو، آپ کی اپنی بنائی ہوئی ٹینشن ہو، اس میں درست فیصلے نہیں ہوتے۔ ایک مصیبتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور ایک انسان کی بنائی ہوئی ہوتی ہیں، جو بنائی ہوئی مصیبتیں ہیں ان میں درست فیصلے نہیں ہوتے، بلکہ اس ٹینشن میں جو فیصلہ کرو گے وہ اس سے بڑی ٹینشن کا ذریعہ بنے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ بہت اہم بات ہے، اللہ کرے کسی طرح کھوپڑی شریف میں بیٹھ جائے تو الٹا ہی فیصلہ کر لیا اس نے، بولا اللہ مجھے مہلت دے دے، اب دیکھ میں اس شیطان آدم اور اس کی اولاد کے ساتھ کرتا کیا۔ اللہ میاں نے کہا جا بھائی، کھلا میدان ہے، میں نے آدم کو بنایا، میں پیغمبروں کو بھیج کے سمجھاتا رہوں گا، جو تیری باتوں میں آئیں گے تجھے فالو کریں گے، لیکن میرے نیک بندے تو ہر طرح کا حربہ استعمال کر لے گا، تیرا حربہ ان کے اوپر نہیں چلے گا۔ یہ ہے کھلا میدان ہے،
میچ ہے, اننگ ہے, جا تو بھی کھیل اور میرے نیک بندے بھی کھیلیں گے تیرے ساتھ. دل چاہتا تھا دیواروں سے پھاڑوں کہ علماء کو ہو کیا گیا, یہ دیکھ کیوں نہیں رہی ہے. ایک باپ مجھے اپنے گھر لے کر گیا, اسی محلے کا, میں لوکیشن نہیں بتاؤں گا, کسی کا راس پاش میں, 200 گز کا گھر ان کا, کھاتی پیتی فیملی. باپ بوڑھا ہو گیا, بھائی تو باہر ملک چلے گئے, ایک جوان بیٹی ہے جو طلاق یافتہ ہو کے گھر آئی ہوئی ہے, کباڑ کی طرح پورا جہیز ایک کمرے میں جمع کیا, کباڑ کی 10 سال سے لے کے ڈالا ہوا ہے, شادی نہیں ہوئی. اس باپ کو یہ خطرہ نہیں کہ وہ کہے میں مرنے والا ہوں, میری جوان بیٹی کا ہوگا کیا, کوئی حل ہے کسی عالم مفتی بزرگ, یا یہ میرا جسم میری مرضی والی عورتوں کے پاس اس جیسی عورت کا. آپ تو سوچتے ایک شادی والے کریں, نہیں کر رہے نا, کر رہے ہوتے تو یہ حالات نہ ہوتے. تو ایسے موقع پہ جو یہ حالات دیکھ رہے ہیں اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ دوسری کر لے اس سے. دیکھو 4 آدمی ہیں ڈائیورٹ ڈوبنے والوں کو بچانے کے لیے, اور ڈوبنے والے بھی کتنے ہیں, ادھر توجہ کرو, 4, ہر کی ذمہ داری ایک ایک کو بچائے. لیکن اگر یہ والا نہیں بچا رہا تو آپ پہ 2 کی ذمہ داری آ جائے گی, نہیں آ جائے گی. اور اگر تینوں نالائق ہیں, کم بخت ذمہ داری پوری نہیں کر رہے, تو آپ یہ سوچ کے نہیں کہو گے کہ چونکہ تینوں نہیں کر رہے لہذا میں صرف ایک کو بچاؤں گا. آپ ان 4 کو بچاؤ گے, آپ 4 کو بچاؤ گے. یار یہ تو نالائق ہیں, ان کو گالیاں بعد میں دے دوں گا, لیکن انسانوں کو میں تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. مرد اگر پہلی دوسری تیسری نہیں کر رہے, عورتوں کو ہم تڑپتا نہیں دیکھ سکتے, ہم کریں گے. تم اپنا مجھے لوگ آتے ہیں, میں ایکچولی ہوں, میں یوں ہوں, میں کیسے کروں گا, میں کیسی بیوہ کو گھر لے کے دوں گا. میں نے کہا اپنا کھاتا ہے سسرال سے جائے, اپنا کھاتا ہوں, پھر کیا ہے, کہہ رہے میری بیوی دھمکی دے رہی ہے چلی جائے گی. میں نے کہا یار وہ تجھے چھوڑنے پر ڈر نہیں رہی کسی سے, اپنا گھر تباہ کر رہی ہے, بچوں کو باپ سے محروم کر رہی ہے, اس میں اتنا کانفیڈنس ہے غلط بات پہ, اور تو 3 عورتوں کا گھر بسا رہا ہے, تجھ میں کانفیڈنس نہیں ہے, نکل یہاں سے. اور چائے بھی کینسل کروا دیتا ہوں, چائے گرم کروائیے, کینسل, نہیں پلائیں گے ہم چائے. چائے خاندانی آدمی کو پلائے گا, ہم غیر خاندانیوں کو چائے بھی نہیں پلائیں گے. اس کو گولا گنڈا کھلاؤ, نکالو یہاں سے. تو اس لیے آدمی بنو, آدمی پجامہ بننے کی کوشش مت کرو. ہاں پجامے کون ہوتے ہیں, دوسری کر کے پہلی کو لٹکا دیتے ہیں, یہ پجامے ہیں. یا دوسری کی پہلی کے دباؤ میں آ کے دوسری کو چھوڑ دیا, یہ بھی کیسز آتے ہیں میرے پاس. 2 کر لیے, اب کانپتا ہوا آ رہا ہے, مجھے پھر غصہ آتا ہے. تو جب ہیجڑا ہے, آدمی نہیں ہے, تو کی کیوں ہے تو, یہی میں نے نکاح پڑھایا لوگوں کو. ایک آدمی آیا جی 10 سال سے ریلیشن میں کسی خاتون کی, دوسری بیوی بنانے کے چکر میں 10 سال سے الو بنایا تھا اس نے. وہ لے آئی میرے پاس, نکاح پڑھوا مفتی صاحب. میں نے کہا چل بھائی, پسینے چھوٹنا شروع, بار بار وضو کر رہا ہے, ادھر ہی کا واقعہ ہے. میں نے اس خاتون سے کہا مت کرو, یہ تمہیں لٹکا دے گا, یہ ہیجڑا ہے, یہ آدمی آپ کو غلط کہہ رہی نہیں. 10 سال سے ریلیشن, میں نے کہا توبہ کرو اس ریلیشن سے, انسان کے بچے سے شادی کرو. وہ بھی بیچاری طلاق یافتہ تھی. میں نے کہا یہ ابھی اتنا نہیں تڑپ رہا جتنا بعد میں تھا, کیونکہ یہ نکاح پڑھتے بھی اتنا گھبرا رہا ہے. کل میں نے کہا اس کی پہلی وائف کو پتا چلے گا, سالے آ جائیں گے ڈنڈے لے کے, اس کا سر پھاڑیں گے, تمہیں کھڑے کھڑے طلاقیں دے گا, بتا رہا ہوں. تم روتی بھی آؤ گی, جان چھڑاؤ. وہ بھی پاگل, تو وہ نہیں مجھے پڑھانا ہے. پھر میں پڑھانا لگوں تو اس کو کانپیں ٹانگنا شروع ہو جائے. میں نے کہا تجھ سے نہیں ہوگا کالیا, تیرا کام. میں نے نہیں پڑھایا. تو دوسری شادی پہلے سمجھو یہ کیوں ہے, یہ میرے اور آپ کے عیاشی کے لیے نہیں ہے, یہ عورت کو سہارا دینا. اس میں عیاشی کم ہے, ذمہ داریاں زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہیں, زیادہ نہیں ہیں بلکہ بہت زیادہ. اس میں جھگڑے بھی ہیں سوکڑوں کے, کوئی بات نہیں. ہمارے مذہب نے جب ترغیب دی تو ہم جب پوری جون جولائی میں گرمیوں کے 1 مہینے کے روزے رکھ سکتے ہیں. اللہ کی راہ میں اگر لڑنے کا حکم دیا جائے, اسلحہ اٹھا کے لڑو, اللہ کی راہ میں لڑتا ہے مسلمان کے نہیں لڑتا, لیکن جان بھی جاتی ہے, قید ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. بھائی یہ کر سکتے ہیں تو شادیاں کی نہیں کر سکتے, کوئی بات نہیں, لڑیں گے بیٹھ کے, کوئی بات. 4 شادیاں ہوتی ہیں, 2 شادیاں ہوتی ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں, انجوائے کرو لڑائی. اس گھر میں بھی عزت نہیں ہے, اس گھر میں بھی عزت نہیں ہے, کوئی بات نہیں. باہر بہت عزت ہوگی, جب لوگوں کو پتا چلے 2 عزت دیں گے, گھر میں جا کے دوبارہ ذلیل ہو کے واپس آ جاؤ, پھر باہر عزت, یہی چلتا رہے گا ساری زندگی. انجوائے کرو اس کو. تو اس لیے ہم نے اللہ رسول کے حکم کو فالو کرنا ہے. ہم نماز بھی اس لیے پڑھتے ہیں, اور یہ تو میں صرف ایک پہلو دکھا رہا ہوں لڑائیوں کا, بے عزتیوں کا, اور جو سکون تباہ ہوتا ہے, اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے. دنیا میں خدا کی قسم بیوی سے زیادہ شوہر سے محبت کوئی بھی نہیں کرتا. آپ کو محبت کرنے والی بیوی نہیں, وہ جو آپ سے لڑ رہی ہے نا, وہ محبت نہیں لڑ رہی ہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کے ساتھ سفر میں تھی, ہمارے نبی حضرت سودا کی ڈولی میں جا کے بیٹھ گئے. امی عائشہ کہتی ہے میں نے اپنا پاؤں باہر نکالا, کوئی بچھو کاٹ لے مجھے کوئی تکلیف نہیں, ادھر کیوں بیٹھ. تو یہ محبت بھی کب ملتی ہے حضرت, بس بات کو میں سے ختم کر رہا ہوں. تو یہ جو اسلام نے 2-3 شادیوں کا کہا ہے, یہ میرے اور آپ کی عیاشی کے لیے نہیں ہے. کس کے فائدے کے لیے, عورت کے فائدے کے لیے. مرد اگر نہیں کریں گے تو عورت کا بیڑا غرق.
اس لیے کرو، بیوہ عورتوں سے بھی، طلاق یافتہ سے بھی گھر الگ الگ لے کے دو ان کو، ہمت کرو، توکل کرو، ذلت ہے تو ذلت میں عیاشی کرو، عزت ہے تو عزت ہم اللہ کے لیے، اور اس میں جب اللہ کے مرضی پہ کوئی کام کرتا ہے تو سکون ہوتا ہے، ضمیر مطمئن، اس سلسلے میں حاضر ہے۔ باقی دیکھو جو 2 شادیاں کر کے پہلی کو یا دوسری کو لٹکا دیا، اس میں اس بندے کا قصور ہوتا ہے، کیونکہ سمجھدار لوگ نہیں کریں، پڑھے لکھے لوگ کریں نا، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے جس سی اے کیا ہوا ہے وہ کریں، ڈاکٹر کریں، بینکوں کے ڈائریکٹر کریں، پی ایچ ڈی اسکالر کریں، یونیورسٹیوں کے پروفیسر کریں، کر کون رہا ہے؟ جو مسجد سے چپل چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا وہ کر رہا ہوں، عامل لوگ کر رہے ہیں، جن چڑیل بھوت بھگانے والے وہ لڑکیوں کو پٹاتے ہیں اور شادیاں کر رہے ہوتے ہیں، تو جب یہ لوگ کریں گے نالائق نااہل لوگ تو پھر تو یہی حالات نہیں، خرچہ باندھ کے بھکاریوں کی طرح ملتا ہے، بیوی کو عزت کے ساتھ کھلاتے ہیں، خرچہ تو زکات صدقے میں ملتا ہے۔ آپ چاہتے ہو کہ آپ کی بیٹی کا کوئی بھیک کے صدقہ خرچہ باندھ، آپ چاہو گے میرا داماد ہو جو میری بیٹی کو بیوی بنا کے، البتہ یہ یاد رکھو دوسری شادی سے پہلی بیوی کو تکلیف ہونا نیچرل ہے، اس لیے یہ دلائل بیوی کو مت سنایا کرو جو میرے والے بیوی کو تکلیف ہوگی تو اس کی تکلیف پہ صبر کرنا ہے، بس چنگیز خان نہیں بننا، اوے تو کافر ہو گئی ہے، تو اسلام سے خارج ہو گئی ہے، میں نے تو سنت کی بات کی ہے اور تم نے رونا گلاس توڑنا شروع کر دیے، دائرہ اسلام سے تو کیا ہے خارج، اور واجب القتل، تیرے بھائی جو تجھے سپورٹ کر رہے ہیں وہ سب دائرہ اسلام سے، یہ فتوے نہیں چلیں گے، یہ نہیں ہوتا، اس کو تکلیف ہونا، بکرے کو حکم دیا جا، ہمیں کہا جا رہا ہے قربانی کے بکرے کو کاٹو، بکرے کو نہیں کہا جا رہا آگے لیٹ جائے گا ہمارے ساتھ۔ تو جب آپ دوسری شادی کرتے ہیں پہلی بیوی کو تکلیف تھوڑی نہیں بہت سے بھی زیادہ ہوتی ہے، یہ نیچرل ہے، تو اس کو صبر تحمل سے قابو پائیں گے تو ہو جائے گا، 6-7 مہینے میں حالات نارمل ہو جائیں گے۔ جذباتی پن دکھانے کی کوشش کی تو اور زیادہ بگڑ جائے گا، جذباتی سے نہیں چلتا یہ کام، دلائل سے نہیں چلتا، آپ نے اس کو اور محبت دینی ہے، پہلی والی کو اتنی محبت دینی ہے وہ کہے کہ دوسری کے بعد یہ مجھ سے پہلے سے بھی زیادہ اچھا ہو گیا ہے، یہ سب کچھ کرنا پڑے گا۔ بہت نیک سالے مل گئے جو کہہ رہے ہیں کہ کر لو، لیکن حقوق، یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، سالے کو چاہیے، بہنوئی جب دوسری شادی کر رہا ہو اور بہنوئی آگے سالے سے پوچھے میں کر لوں تو کہے بھائی کرنا نہ کرنا تیرا کام ہے، ہم ترغیب نہیں دیں گے، ہم نے اپنی بہن کے حقوق دیکھتے ہیں، اس کے حقوق میں کوتاہی ہوئی تیری گردن توڑ دیں گے ہم، اس کو اور پکا کرو، کیونکہ وہ جا کے نا شادی کر کے دوسری کی چرنوں میں بیٹھ جائے گا، ورنہ اللہ کے خوف سے آج کل حقوق پورے نہیں ہوتے، سالوں اور سسر کے خوف سے ہوتے ہیں، تو اس کو دھمکی لگا دو کہ اس کے حقوق ضائع نہیں ہونے چاہیے، اس کے حقوق میں گڑبڑ ہوئی تو ہم نہیں چھوڑیں۔ بہت اچھا سالہ ہے ایسا سالہ، اگلے جملے بیان میں لے کر آئے، لوگ جانوروں کو کھانا کھلاتے ہیں، یقیناً جانور کو کھانا کھلانا صدقہ ہے، حدیث میں آتا ہے فی کل کبد ذی رطبۃ اجر، ہر جاندار پر احسان کا ہمیں ثواب ملتا ہے، یہ جانوروں کے بارے میں حدیث ہے، جو بھی جاندار چیز ہے اس پر احسان کرو گے تو ثواب ملے گا، اس کو تکلیف دو گے تو گناہ ملے گا۔ مجھے اسی تکلیف سے بات یاد آ گئی، ابھی ہمارے بچوں نے یہ کلپ بنا کے چلانا، لوگ یہ ظلم کر رہے ہیں، ہمارے گھر میں ایک چوہا آ رہا تھا، گائے ایک باہر کی طرف پالی ہوئی ہے نا ہم نے، تو چوہے کو پکڑنے کے لیے آج کل ایک گوند آ رہی ہے، گوند یوں کر کے لگا دیتے ہیں، چوہا اس پہ آ کے چپک جاتا ہے۔ اچھا میں جب صبح اٹھا ہوں تو مجھے فوراً آواز آئی کہ اس طرف نہیں جانا، یہاں پر چوہا پکڑا گیا ہے، ایسا نہ ہو کہ میرے پاؤں بھی آ جائے، ٹھیک ہے، فجر سے پہلے کا ٹائم تھا، فجر کی نماز پڑھ کے آیا، دوپہر 12-1 بجے مجھے یاد آیا کہ یار وہ چوہا تھا پکڑا گیا تھا، اس کا ہوا کیا ہے؟ میں نے دیکھا کہ وہ چوہا جوں کا تو 12 بجے تک اسی پہ چمٹا ہوا، سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں نے اپنے بیٹے سے بولا، میں نے کہا بھائی اس کو ٹھکانے لگاؤ، تو ظلم ہے جانور کے ساتھ، 8-10 گھنٹے ہو گئے ایک جکڑا ہوا ہے، آپ کو کوئی رسی سے باندھ دے، نہ کھانا نہ پینا، اور عجیب عذاب میں آپ کو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں باہر پھینک کے آ رہا ہوں، بلی کھا لے گی اس کو۔ میں یہ اس لیے پورا واقعہ دہرا رہا ہوں کہ آپ کے بچے بھی یہ غلطی کر سکتے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، بلی پہلے بار کھائے گی کیسے؟ وہ تو بلی بھی چپک جائے گی اس کے ساتھ، وہ بھی اسی عذاب میں، تو تھوڑی سی میں نے ڈانٹ لگائی اس کو، میں نے تھوڑی سینس سے کام لو۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر میں ایسے ہی پھینک دیتا ہوں۔ میں نے کہا ایسے ہی پھینکو گے اس کو مرنے میں 24 گھنٹے لگے، 48 گھنٹے لگے، بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کے مرے گا۔ یہ غلطیاں عام طور پہ گھروں میں ہو رہی ہیں، اس لیے میں اپنے گھر کا واقعہ اس کو میں نے طبیعت سے تنبیہ کی اپنے بچے۔ میں نے کہا آپ نے وہ حدیث نہیں سنی کہ نبی نے فرمایا ایک شخص نے بلی کو باندھ دیا تھا، بھوکا پیاسا مارا ہے اس کو، اور اللہ نے اس کی ساری نیکیاں ضائع کر کے اس کو جہنم کی آگ میں ڈالا ایک عورت نے بلی کو مارنے کی وجہ سے۔ آپ کہہ سکتے ہو بلی تھی، یہ چوہا ہے بھائی، بلی بھی ہمارے کام کی نہیں تھی، چوہا بھی نہیں۔